ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی آزادی کے لیے، بچوں کی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کی آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے آپ کل نکلیں اور اپنے ووٹ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سارے ڈسٹرکٹ مانسرا کے اور تورغر، اگرور، تنور، پکھل، کونچ، درہ اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارا ڈسٹرکٹ جاتا ہے، مانسرا، تورغر جاتا ہے جہاں، سب اپنے پی ٹی آئی کے ممبرز اور عام عوام جنہوں نے ووٹ کرنا ہے، ووٹرز، ان سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل کا دن ہے، یہ آپ نے اسے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے یہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک جنگ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ اس غلامی سے آزاد ہو جائیں، ہم اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اگر ہم یہ کام آج نہیں کریں گے تو آنے والی کئی دہائیوں میں ہم لوگ اسی غلامی کے اندر پستے جائیں گے، عوام کے، عام آدمی کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور ہمیں اسی طریقے سے مینیپولیٹ کیا جائے گا، اسی طریقے سے ہمارے ووٹ کا مذاق اڑایا جائے گا جیسے کہ آج کل انتظامیہ کر رہی ہے۔ ہر سختی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو پوری آزادی، وہ اپنے ساتھ گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، پیٹرولز انہیں ملے ہوئے ہیں، اسکاٹس انہیں ملے ہوئے ہیں اور ہر طریقے سے گورنمنٹ مشینری کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں ریلی نکالنے پہ بھی پابندی تھی، ہمیں مختلف اوقات پہ پرچے کیے گئے، سختیاں کی گئی، ہمیں اپنے گھر تک محدود رکھے جانے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ مانسرا کے، تورغر کے، اگرور کے، تناول کے ہم لوگ پکھل کے غیرت مند لوگ ہیں، اور ہم نے پھر بھی کیمپین کی، بھرپور کیمپین کی، بہت ساری جگہوں پہ ہماری پہنچ نہیں ہو سکی۔ ان بھائیوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی یہ سختیاں تھی، بہت شارٹ ٹائم تھا، اگر ہم نہیں پہنچ سکے لیکن عمران خان ہر ایک کے دل میں پہنچ چکا ہے۔ عمران خان کا میسج ہر آدمی کے دل تک لگ چکا ہے، اور اسے دل میں ہی نہیں رکھنا، اسے 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ کے غریبوں کے جیب کے اندر بلا تفریق کہ ایک غریب ہے، امیر ہے، وہ کون سی قوم سے ہے، کون سی نسل سے ہے، عمران خان نے سیف کارڈ دیکھ کے ہر غریب، امیر، بلا تفریق ہر آدمی کے جیب کے اندر 10 لاکھ روپیہ رکھا۔ یہ اس کا جرم تھا۔ اس کے بعد اس کا جرم یہ تھا کہ پاکستان میں کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل اور جو انٹرنیشنلی بھی ریناؤن ہاسپٹل ہے، اس نے بغیر کسی سپورٹ کے اپنے عوام کے تھرو، عوام کی سپورٹ سے اس نے اسے بنایا۔ اس کا تیسرا جرم یہ تھا کہ اس نے بلا تفریق سٹیٹس کی، پوزیشن کی، غربت کی، امارت کی، اس نے یونیورسٹی قائم کی جس سے ہر ایک آدمی کا بچہ مستفید ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کر سکتا ہے، اور اس کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ رکھا۔ اس کا ایک اور جرم یہ تھا کہ اس نے القادر ٹرسٹ بنایا غریبوں کے لیے، جس کے اوپر کیس بن چکا ہے اور زبردستی کا کیس تھوپا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ تھا۔ اس لیے اس شخص نے اتنے جرم کیے ہیں، اسے جیل میں پھینک دیا ہے، اور دوسرے شخص نے ہماری جیبوں سے، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے پیسے نکال کے، کرپشن کر کے
اور جب اس سے ثابت کرنے کا ٹائم آیا وہ باہر بھاگ چکا, وہ کھڑا ہو کے وہ ثابت نہیں کر سکا. اور ہمارا لیڈر, ہمارا قائد آج بھی جیل کے اندر ہے, اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ ڈٹا رہے گا, ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی آزادی کے لیے, بچوں کی آزادی کے لیے, اپنے فیصلوں کی آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے آپ کل نکلیں اور اپنے ووٹ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں. شکریہ.